بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اب بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ والد جو یہاں موجود ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بتاؤ تمہیں بیٹوں سے زیادہ کیا بیٹیاں پیار نہیں کرتی؟ رات کو جاتے ہو کیا بیٹی نہیں پوچھتی؟ پانی تمہیں وہ لا کے دیتی ہے، بڑی بیٹی ہو گئی ہے، اپنے سسرال میں بھی ہے، جب گھر آئے گی تمہیں زیادہ پوچھے گی کہ ابو جان آپ کیسے ہیں۔ ارے بیٹیاں تو دل کے، والد کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ سنو سنو، ان بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں، اچھا صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، خوش نصیب ہیں جن کی بہنیں بھی ہیں، جو بہنوں کا خیال نہیں رکھتے وہ بھی توبہ کریں۔ آقا فرماتے جس کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں، حدیث کا مضمون ہے، اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ کریم انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کروانا، جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام بھی کتنے کمال کے تھے، اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہو جو سوچ رہا ہو یار میری تو 3 نہیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں یا میری 2 بہنیں ہیں۔ اللہ اللہ، صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے 2 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے یاد ہے جب سب سے پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی، تو میں ابھی پوری حدیث نہیں پڑھی تھی، تو میں سوچنے لگا یار میری تو 1 بیٹی ہے، 3 والے کو جنت، 2 والے کو جنت۔ اللہ اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور کسی کی 1 بیٹی ہو۔ کیسا پیارا سوال کر لیا، اپنا کام ہو گیا نا۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور 1 بیٹی ہو، نبی پاک فرماتے 1 بھی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کرے، لڑائی کرے، مجھے بتائیے نا، یہ جنت میں لے جانے والی فضیلت اور کس کے لیے حاصل ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی پرورش صحیح کر دی جائے تو یہ کل کی ماں بننی ہے، یہ کل ایک اور نسل کو چلائے گی۔ آپ نے اپنی بچی کو نیک بنا دیا، یہ بچی کل ماں بن جائے گی، جب ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ یہ ایسا درخت لگ جانا ہے، یہ ایسا گلشن بننا ہے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ سنو سنو، اب جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں، پھر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو باہر سے پتا چلتا ہے، پتا چلا اس کے یہاں بیٹی ہوئی، ارے بیٹی ہوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، ارے بس یار بیٹی ہوئی تھی کیا بتانا، استغفر اللہ، تمہیں پتا نہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے زیارت کو آتے ہیں۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنو نا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کریم اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے جب بچی آئے گی۔ سنو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یار شادی کا کیا ہوگا، بچی ہو گئی اب اس کی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی کرنی 20 سال، تم بھی زندہ رہو گے 20 سال، پیدا تم نے کیا رب نے کیا۔ عجیب ٹینشن ہے ہماری، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی، اس کے کھانے پینے کی فکر تو کیوں مٹھائی بانٹی، یہ تو بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار بنے ضروری ہے؟ ہر بیٹا تمہارا دست و بازو بنے ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کروا دو، یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پہلے پلان کر لیا آپ نے کہ یہ بیٹی جناب میرے لیے بوجھ بن جائے گی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بیٹا نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں بیٹی اللہ دیتا رہا، اللہ مال بھی ساتھ دیتا رہا۔ جیسے کہتے ہیں میری بیٹیاں تو ایسا لگتا ہے خزانے کی کنجیاں ہیں، ایک بیٹی تھی اتنے پیسے تھے، آج 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا۔ تو کس کے نصیب سے اللہ دیتا ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے نا، وہی اسباب کرے گا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وہ میری بیٹی بعد میں ہے، رب کی بندی پہلے ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اسے، مخلوق ہے اس کی۔ تو ہمت میں رہا کرو، حوصلے میں رہا کرو۔ سنو ایک اور حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں جو اب بچیوں کی فضیلت دیکھو،
बाजार से लाते हैं पहले नई चीज, किसको देते हैं घर में? है मेरा बेटा, मेरा लाल है, ये मेरा वारिस है, मेरे दिल का टुकड़ा। बच्चियां साइड, तुम साइड पे हटो। नहीं जनाब, देखो इस्लाम है मेरी बहनों, जो मुझे बाद में सुनो, ये है इस्लाम। तुम्हारी इज्जत कैसी बढ़ाई इस्लाम ने। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब बाजार से कोई चीज, नई चीज लेकर आए, प्यारे आका जब लाते तो क्या करते, और प्यारे आका में तरगीब दे रहे हैं कि जो बाजार से अपने बच्चों के लिए कोई नई चीज लाए तो उन बच्चों पर सदका करने वाले की तरह है। यानी जब बच्चों को खिलाते हो, ये सदका है तुम्हारे लिए। और आका फरमाते उसे चाहिए कि बेटियों से इब्तिदा करे, पहले बेटियों को दे, क्योंकि अल्लाह ताला बेटियों पर रहम करता है। जो शख्स अपनी बेटियों पर रहमत व शफकत करे वो खौफे खुदा में रोने वाले की मिसल है। जो अपनी बेटियों को खुश करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे खुश फरमा देगा। क्या ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत मजहब है हमारा कि बच्चियों को खुश करो, बच्चियों को हिस्सा दो। आज विरसा नहीं देते हैं, मरने के बाद कहते भाई बाप ने तो कर दी ना बच्चियों की शादी, उनको घर दिला दिया, सोना दिला दिया, अब सारा हमारा है। याद रखो, जो शरीयत का हुक्म है, अगर आपने वो हक दबा लिया, ठीक है, बहनें बेचारियां कुछ नहीं कर पाती, मगर कयामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। और जिसने यतीम का माल दबाया, यतीम का माल मिसले माले वक्फ है। अल्लाह की राह में जो माल वक्फ किया जाता है ये उसकी तरह है। यतीम का माल दबाने वाला बर्बाद हो जाएगा। बल्कि यहां तो अफसोस ये है, भाई तो बाद में जुल्म करते हैं, इधर वालिद का भी ज़हन बना हुआ होता है, बस भाई अब बेटियों का कुछ नहीं है, जो भी है मेरे बेटों का है। क्यों भाई बेटों का है? बेटियां इंसान नहीं है, उसको जरूरत नहीं पड़ सकती? तो कभी भी अपनी बेटियों को डीमोरलाइज ना करें, उन्हें जनाब दुत्कारे ना, उन्हें बिल्कुल जिसको कहना साइड पे ना लगाएं, उनको हिम्मत दें, हौसला दें, दुआएं लें उनसे। जिनकी बच्चियां हैं वो बच्चियों को खुश रखें, जिनकी बहनें हैं वो बहनों को खुश रखें। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके यहाँ बच्ची हो जाए, अब कभी अपनी बीवी को ताना मत देना, कभी अपनी बीवी को बुरा भला मत कहना। उस बेचारी के हाथ में है क्या वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे। खुदा की कसम, कभी सोचा आपने कि बच्चा पैदा करते वक्त माँ किस तकलीफ से गुजरती है? उस तकलीफ से गुजरने के बाद वो ताने भी सुनेगी। जान अपनी, यानी कई औरतें नहीं मर जाती डिलीवरी केसेस में, नहीं सुना आपने कि औरत दुनिया से चली गई? आपकी बीवी आपके बच्चे को पैदा करने के लिए एक ऐसी तकलीफ दे अमल से गुजर कर आई, मौत को करीब से देख कर आई, और अब उसके बाद आप उसे ताने देते हो कि बेटी पैदा हुई। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? बाज़ औक़ात लोग समझते हैं बीवी का दिल नहीं होता है, जो बोलना है बोल दो, गाली दे दो, डांट दो। और औरत के बारे में मशहूर किया ना, पैर की जूती है। किधर से पैर की जूती है? औरत सर का ताज है, क्योंकि माँ का रुतबा पाती है। औरत के पैर जन्नत की चौखट कहा गया, जिसने माँ के पैरों को चूमा उसने जन्नत की चौखट को चूमा। कहां से औरत पैर की जूती हो गई?